الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. جیسا کہ 40 نووی کی حدیث کی شرح چل رہی تھی، آج 40 نووی کی 17ویں حدیث ہے. راوی حدیث ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے یہ جو راوی حدیث شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو مشہور ہے، جو عالمین نے کہا کہ یہ رات کے 2-3 بجے اٹھ جاتے تھے، ہمیشہ 2-3 بجے اٹھتے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب رات میں سوتا ہوں 2-3 بجے مجھے جہنم کی یاد آتی ہے. مجھے جہنم جو ہے نا 2-3 بجے اٹھا دیتی ہے. جہنم کی یاد وہ جو ہے نا ان کو جگا دیتی ہے. اللہ کے عذاب کو ڈر کر جو ہے نا 2-3 بجے اٹھ کر جو ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے نا نارے جہان عذاب سے بچا دے. یعنی کہ جہنم جو ہے نا ان کو اٹھا دیتی تھی. پھر جو ہے نا اس کے بعد وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اوس بن شداد رضی اللہ عنہ. دیکھیے یہ حدیث جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں احسان ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مہمان کے ساتھ بھی احسان ہو، خوش دلی کے ساتھ ان سے ملے، ان کو کھلائے، یہ مہمان کے ساتھ احسان ہے. پڑوسیوں کے ساتھ احسان ہو، ان کو تکلیف نہ دے، ان کو تحفہ وغیرہ دیا کرے. اور اسی طرح احسان والدین کے ساتھ، والدین کو اف تک نہ بولے، فلا تقل لهما اف. بعض لوگ آج کل والدین کو تو کون بولنے والے، جب بچے تھوڑا کمانے لگتے ہیں اپنے والدین کو بولتے تو کون بولنے والے، وہی زیادہ جانتا. نعوذ باللہ، حرام ہے اس طرح بولنا. اللہ نے کہا کہ تم اف تک نہ بولو. اسی وجہ سے جو حدیث ہے کہ صحیح ترغیب میں ایک شخص والدین کی جو نافرمانی کرے گا، نعوذ باللہ، کل قبر میں رأسہ رأس حمار، اس کے سر کو اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے گا. قبر اس کے سر کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گدھے کا سر بنا دے گا. یعنی کہ والدین کو ستانا اجازت ہے. یعنی کہ وہی والدین کے ساتھ احسان، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے. کافروں کے ساتھ بھی احسان. کیسا؟ کوئی کافر آپ کا دوست ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ کا ساتھی ہے، اسے کوئی تحفہ دو، عطر ہی دو. کیوں؟ تاکہ جو ہے نا اسلام کی طرف آ جائے. اس نیت سے آپ اسے عطر کا باٹل یا تو کوئی بھی تحفے میں دو تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. پھر اس کے بعد عبادت میں احسان کیسا ہے؟ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھے، نماز میں احسان کیا ہے؟ یعنی کہ حدیث میں کیا بتا کر ہے، ہر چیز میں احسان ہونا چاہیے. عبادت میں احسان یہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، دل سے فیل کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. نماز یعنی کہ یہ عبادت کے ساتھ جو ہے نا احسان ہے. خاص طور پر حدیث کو جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے جانوروں کے ساتھ احسان. جو جانور آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ احسان ہونا چاہیے. کیسا احسان؟ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ. جب تم جانور کو ذبح کرو اچھی طریقے سے ذبح کرو، اچھی طریقے سے. اس میں صرف ہم لوگ جو ہے نا صرف بقرعید میں یاد کرتے ہیں حدیث، جانوروں کو اچھا ذبح کرنا ہے. آج بھی جن کے مرغی کا دکان ہے، اچھی طریقے سے مرغی کی ذبح کرو، سے تکلیف نہ ہو. یعنی کہ جس کو بھی آپ ذبح کرتے ہیں اچھی طریقے سے ذبح کرو. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سپلے کو مارتے، مارنے کے بعد چھوڑ دیتے، وہ تڑپتے رہتا. نہیں، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اچھی طریقے سے اسے مارو تاکہ اس کی پوری جان چل جائے. کبھی دم تڑپتے ہوئے رہتی ہے، نہیں، مارے تو اچھی طریقے سے مارو. اسی وجہ سے حدیث میں کہ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اچھی طریقے سے جو ہے تم اس کو قتل کرو. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اچھی طریقے سے تم ذبح کرو. خاص طور پر جانور وغیرہ کو جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. پھر جانوروں کے ساتھ احسان کیسے؟ جو ہے نا تم چوری کو جو ہے نا چاقو کو اچھی طریقے سے تیز کر لو، پھر جو ہے نا جانوروں کو اچھی طریقے سے تم کیا ہے نا ذبح کیا کرو. یعنی کہ حدیث میں جو خاص طور پر جو بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا جانوروں کے ساتھ احسان. اگر ہم مچھلی پالتے ہیں گھر میں، وقت
کریکٹ وقت وقت میں اس کو غذا دینا چاہیے، اس کے ساتھ احسان. اگر آپ بلی پالتے ہیں وقت وقت میں اس کو غذا دینا چاہیے، یعنی کہ جانوروں کے ساتھ احسان. ہر چیز کے ساتھ ایک مسلمان جو ہے نا احسان کرے. کیوں؟ اگر آپ جانوروں کے ساتھ احسان کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اللہ آپ پر رحم کرے گا. ان رحمتہ رحمک اللہ، اگر آپ جانوروں کے ساتھ رحم کریں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا. تو اس خاص طور پر جو ہے نا ہم لوگ جس طرح انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی ایک مسلمان کو رحم کرنا چاہیے. یہاں ایک تو مسئلہ ہے، جو بیٹ جو ہوتا ہے، کرنٹ کا جو بیٹ ہے، جو مچھر مارتے ہیں نا جو بیٹ، کیا اس سے قتل کر سکتے ہیں مچھر کو وغیرہ کو؟ اہل علم نے کہا کہ جائز، کیونکہ اس میں اچھی طریقے سے جو ہے نا قتل ہو جاتا ہے. مچھر جو ہے نا ایک ہی جھٹکے میں جو ہے نا مر جاتا ہے. اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ جو ہے نا جائز ہے. مچھر وغیرہ کا جو بیٹ ہے نا، اس میں جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا قتل ہو جاتا ہے، اچھی طریقے سے جو ہے نا مچھر جو ہے نا مر جاتا ہے. تو وہی حدیث میں بات بتائی گئی ہے، جب تم کسی کو مارو تو اچھی طریقے سے مارو، تاکہ وہ پوری کی پوری جو ہے نا اس کی جان چل جائے. تو یہ کچھ حدیث میں جو ہے نا یہ مشہور حدیث ہے جو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی. بلکہ اہل علم نے کہا اگر آپ بزنس مین ہیں، جو کوئی آپ کے ساتھ لینے کے لیے آتا ہے، آپ کی دکان میں کوئی پارٹی آتا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کے ساتھ معاملہ کریں، اس سے آپ کو ثواب ملے گا. آپ کار میکینک ہی، کوئی آپ کے سامنے گاڑی لے کر آتا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کے ساتھ معاملہ کرو. یعنی کہ جیسا ہم جانوروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی احسان کرو، تب جو ہے نا جس سے آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا. یعنی کہ یہ مشہور حدیث ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی. اس میں بات بتائی گئی ہے کہ ہر مسلمان جس طرح نماز کے ساتھ احسان، اچھی طریقے سے عبادت کرنا، یہ فیل کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، بندوں کے ساتھ احسان، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، جانوروں کے ساتھ احسان، اچھی طریقے سے ذبح کرنا، مرغی ہو جو بھی ہو، اگر آپ کسی جانور کو مارتے ہیں، سپلے کو جو بھی ہو، اچھی طریقے سے جو ہے نا اس کو مار دینا چاہیے.